أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، طلوع اسلام کنونشن کی یہ مجلس ایک منفرد خصوصیت رکھتی ہے. اس میں ہم رسمی پابندیوں کو الگ رکھ کر اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے ایک گھر کے کچھ افراد باہمی بات چیت کے لیے بیٹھ جائیں. آپ آباد کی طرف سے سوالات کتنے موصول ہو گئے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہمارے ساتھ ہر سال ہی ہوتا ہے. کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ ہمیں مجلس استفسارات کی جگہ ایک کنونشن استفسارات کی منعقد کرنی پڑا کرے گی. آپ بھی سچے ہیں، مدت کے بعد یہ موقع ملتا ہے. جو شکوک و شبہات دل میں ابھرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ان کا اطمینان بخش جواب مل جائے. میں بھی سچا ہوں کہ دامانے نگے تنگ و گلے حسن تو بسیار، گل چینے بہارے تو جو داما گلا دارت. مشکل یہ ہے کہ یہ وقت میرے لیے بھی کچھ رعایت نہیں کرتا. گھڑی اسی طرح سے چلتی جاتی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی تیز تر رفتار سے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ایسے سوالات جن کا تعلق زندگی کے عملی مسائل سے ہے انہیں پہلے لے لوں. تجریدی ایبسٹریکٹ تھیوریٹیکل نظریاتی قسم کی باتیں انہیں بعد میں لیا جائے. وقت ہوگا تو ان کے جوابات بھی خدمت کروں گا. ایک بات کا اور اعادہ بھی ضروری سمجھتا ہوں. میں قرآن کریم کا ایک ادنا کا طالب العلم ہوں. میں نے قرآنی بصیرت سے جو کچھ قرآن کے مفہوم کو سمجھا ہے اسے آباد کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں نے اپنی کسی بات کو نہ کبھی حرف آخر سمجھا ہے، نہ غلطی سے منظم کر رہا. جو مجھے میری غلطی سے متنبع کرتا ہے میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں، بشرطے کہ وہ مجھے یہ بتا دے کہ تمہاری فلاں بات قرآن کریم کے خلاف ہے. آج کی صحبت میں بھی آپ کے سوالات کے جواب میں جو کچھ میں عرض کروں گا ان کی معیت بھی یہ ہوگی کہ یہ قرآن کریم کے ایک طالب العلم کی طرف سے اس کی بصیرت ہوگا. سوال کرنے والوں کو اس سے اطمینان ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی. اگر ان کا اطمینان نہ ہو یا کوئی بات مزید وضاحت طلب رہ جائے تو میں یہی رہتا ہوں، یہی میرا پتہ ہے. آپ مقامی حضرات ہیں تو مجھ سے وقت مقرر کر خود تشریف لے آئیے. میں مزید وضاحت کی کوشش کروں گا. کہنے والے ہیں خط و خطابت کے ذریعے مجھ سے میں اس کا بھی جواب دوں گا.
لیکن اس ذہنیت کو پیش نظر رکھیے کہ مقصد افہام و تفہیم ہونا چاہیے، مناظرہ بازی نہیں کہ تقدیر میں مناظرے جتنے میرے لکھے ہوئے تھے میں پہلی عمر کے حصے میں سب کے سب ختم کر چکا ہوں، اب میرے مقدر میں مزید لکھا ہوا ہی نہیں، اور کوئی اپنی قسمت دوسرے کو تو دے ہی نہیں سکتا، آپ جانتے ہیں۔ آئیے اب سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ایک حالیہ جنگ کے متعلق شروع ہوا ہے، کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا اسی سے کرنی چاہیے کہ اس جنگ کی یاد بھی اپنے اندر ہزار برکات رکھتی ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ گزشتہ جنگ میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ فرشتے گورے پہنتے تھے اور دشمن سے لڑتے تھے، سبز پیراہن والے، سوار سفید اماموں والے، وہ خود آ کر دشمن کے گولوں کو بیکار کرتے تھے، خود ہماری توپوں سے گولے پھینکتے تھے۔ جب لوگوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو پھر انکار کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ میں بھی پہلے انکار کرتا تھا، لیکن ایک واقعہ ایسا آیا کہ اس کے بعد اس کا اقرار کرنا پڑا کہ واقعی لوگوں کو یہ نظر آتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ کہ گاؤں میں ایک تھا دلہا، جمعے کے دن اس نے داڑھی میں مہندی لگائی، آنکھوں میں سرما لگایا، سر پہ سبز امامہ باندھا، نیا کرتا یا چوگا پہنا، ہاتھ میں عصا لیا، مقدس صورت بنا کر نماز پڑھنے کے لیے یہ چلا تو صحن میں ایک پانی کا مٹکا رکھا تھا، تو اوپر اس کا ڈھکنا نہیں تھا۔ پاس سے جو گزرا تو اس کے اندر ایک بزرگ کی شکل نظر آئی، قبض امامے والے، بڑے بزرگ صورت، سن رکھا تھا کہ خواجہ خضر پانیوں کے بادشاہ ہیں، وہ پانیوں میں نظر آیا کرتے ہیں۔ خوش ہوا کہ جمعے کا دن میری نیت بھی نیک تھی، خواجہ خضر صاحب نے اپنی زیارت سے نوازا ہے۔ کھڑا ہو گیا اس کے اوپر، کہا کہ بابا جی سلام۔ بابا جی نے بھی سلام کیا۔ بیوی سن گئی تھی، اس نے کہا کیا کر رہے ہو تم یہاں مکے کے پاس کھڑے ہوئے؟ کہنے لگے کہ اگر خواجہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں تم بھی آؤ سلام کر دو۔ اس نے کہا خواجہ خضر آئے ہوئے ہیں گھر میں، وہ بھی اسی اندر سے جا کے وہ نیا دوپٹہ لیا، دکان بکن والی جن کا نہیں، وہ بھی آئی، یہ پڑے ہٹ گئے، وہ اس مٹکے کے اوپر کھڑی ہوئی، انہوں نے جھانکا، انہوں نے کہا بی بی جی سلام۔ کہنے لگا بی بی جی نہیں، کہے بابا جی سلام۔ کہنے لگی کہ نہیں وہ سمے سے دنیا میں آئے آگے۔